مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو نہیں تو اپنے بچوں کو تیار کرنا. یہ سمجھتا ہوں اگر مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو پردہ غیبت میں لے کے جا سکتے ہیں کسی جگہ, تو مہدی علیہ السلام کو بھی لے کے جا سکتے ہیں. تو حدیث بھی یہ کہتی ہیں کہ ظہور ہوگا. دیکھیں جب دونوں مختلف حدیث ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں وہ اہل سنت کی حدیث سے استفادہ کرتے ہیں. جو اہل تشیع ہیں وہ کہتے ہیں کہ 8 سال کی عمر میں وہ پردہ غیبت میں چلے گئے تھے, کیونکہ وہ اس وقت قتال شروع ہو چکا تھا, فیملی آف دا پروفٹ کی پرسیکیوشن شروع ہو چکی ہوئی تھی, جینوسائیڈ شروع ہو چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے ان کو 8 سال کی عمر میں, 8 سے 9 سال کی عمر میں پردہ غیبت میں چھپا دیا, اور وہ 35 سال کی یا 33 سال کی عمر میں دوبارہ سے ظہور پذیر. اور یہ میرے والد صاحب تھے جنہوں نے ایک میزان سیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ تم نے نہ اپنے آپ کو کبھی اہل تشیع تصور کرنا ہے, نہ کبھی اہل سنت تصور کرنا ہے. تم نے وہ تصور کرنا ہے جو آقا علیہ السلام نے تصور کیا, اس کے علاوہ کوئی تصور لے کے نہیں آنا. اور نہ ان کی برادری نے, ان کے خاندان نے اپنے آپ کو کوئی کسی خاص ایسے لیبل سے ڈینوٹ کیا کہ ہم کہیں کہ جو لیبل مولا علی نے لگایا تھا میں بھی لگاؤں. مولا علی نے تو کوئی, مولا علی تو کہتے ہیں میں وہی کرتا ہوں جو میرے نبی کرتے ہیں. سب مجھے شکوہ ہے. آقا علیہ السلام نے کہا, کیا خوب کہا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر, کہ غفلت میں جتنی زندگی گزری وہ کفر میں گزری. امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے بتائیے, یہی وقت ہے آنے والا یا اس میں ابھی جو ہے وہ اس کی کتنی نشانیاں, کتنی چیزیں پوری ہو چکی ہوئی ہیں؟ اچھا اسامہ بھائی, میرا امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے نا موقف مختلف ہے جی. ایک ٹرم ہے اہل تصوف کے ہاں, میں کیونکہ 4-5 سکولز کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلتا ہوں اپنے تربیت کے لیے, کہ میری تربیت میں اہل تشیعوں کی کتاب, اہل سنت کی کتاب, اہل حدیث کی کتاب, ان تمام جتنے بھی اکابر ہمارے گزرے ہیں تمام کو وتعز من تشاء وتذل من تشاء, اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, ان کو میں استاد کے درجے پہ رکھتا ہوں, اور میں ان کی فکر کی روشنی میں تفسیر کو پڑھتا ہوں, قرآن کی تفسیر ہو یا حدیث کی شرح ہو. تو اہل تصوف کو میں ضرور اس میں شامل کرتا ہوں. بالکل صحیح. تو اہل تصوف کے ہاں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے رجال الغیب. وہ لوگ, وہ اشخاص جو غیبت میں, پردہ غیبت میں ہیں, جن میں امام مہدی علیہ السلام سر فہرست اس لیے ہیں کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہمارے آقا علیہ السلام نے کر دیا ہے. تو جس کا ذکر آقا علیہ السلام کرتے ہیں وہ ویسے ہی ہمارا لیے سر فہرست ہو جاتا ہے. دوسرا وہ ان کی گھرانے سے ہیں. تیسرا عیسیٰ علیہ السلام کا ان کے وقت کے ساتھ کوئنسائڈ ہونا ہے, اور یہ آخری حجت تمام ہونا ہے. تو یہ جو رجال الغیب ہیں, جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی ہے, جس میں مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی ہے, اور اگر ہم اہل تشیع کی رجت کا کانسیپٹ یا رجت کا کانسیپٹ لیں تو اس میں اور بھی 8 امام ہیں جن کی وہ ری انکارنیشن کی بات کرتے ہیں. ہندو مت, بدھ مت, کرسچینٹی, جوڈائزم, یہ سب کے سب اس کانسیپٹ کو مانتے ہیں کہ ایک رجال الغیب کا پردہ ہے, جس پردہ غیبت سے ہمارے حق کی سائڈ کے لوگ بھی آئیں گے, جس میں مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں جیسے, اور دجال نے بھی آنا ہے. بالکل صحیح ہے. اور یاجوج ماجوج نے بھی آنا ہے, اور آفتوں نے بھی آنا ہے, وہ دخان بھی ہونا ہے, وہ دھواں بھی اٹھنا ہے, وہ سب کچھ, یہ ساری وہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری تمام کتابیں کامن ہیں اس کے اوپر. ہماری کا مطلب ہے جتنے بھی بلیور ہیں جو کسی نہ کسی خالق پہ یقین رکھتے ہیں, میرا اس کے ساتھ ایک بنیادی خالق کا رشتہ جڑ جاتا ہے. بالکل صحیح. اب وہ خالق کی معرفت اس کی کیا ہے, میری کیا ہے, اس میں ہم قرآن کو فرقان رکھتے ہیں, اور جہاں قرآن جس کی تفریق کر دیتا ہے ہم اس کے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, یہ نہیں کہ ہم نے اس کا انتظار کرنا ہے. صحیح. ہم نے ان نشانیوں کو جو آقا علیہ السلام نے بیان کی, ان نشانیوں کے بیسس پہ مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو نہیں تو اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نہایت نفیس آدمی, میرے اساتذہ میں ان کو شمار کرتا ہوں. ان کا اس کے اوپر بڑا مفصل بیان ہے. وہ بقول ان کے 1970s کی دہائی میں وہ یہ کہتے ہیں, اب ان کا ظہور کا کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی باقاعدہ پیدائش ہوگی. صحیح. اور ان کی پیدائش کے بعد ایک سرٹن ایج پہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے تھرو پہچانے جائیں گے. وہ تسلیم نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں. صحیح. ان کو ان کے قریب کے اقربا بتائیں گے کہ آپ ہی مہدی ہیں, اور یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے. اور پھر یہ جو ظہور کا کانسیپٹ ہے وہ ان کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر اسرار احمد کا, کہ وہ ظہور یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں باطن سے ظاہر ہو گئے, وہ ان کو اپنی
ذمہ داری کا جب اقربا بتائیں گے تو وہ ذمہ داری ظاہر ہوگی کہ میں اب یہ ذمہ داری نبھاؤں گا. آپ بھی یہ ایگری کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں اسلام بھائی کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ود آل ڈیو رسپیکٹ بصد احترام میرا تھوڑا سا اختلاف اس نقطے پہ ہے کہ میں اگر ان کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی فلسفی کے مطابق باقاعدہ پیدائش کے پروسیس سے دیکھوں گا تو مجھے پھر وہ گھرانہ دیکھنا پڑے گا جہاں پیدائش ہونی ہے ان کی. وہ میرے گھر میں تو پیدا نہیں ہو سکتے, وہ آپ کے گھر میں, وہ ایک لینیج کی, وہ آقا علیہ السلام کے نسل سے ہیں. تو میں تو آج کے دور میں ایسی کوئی جگہ نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتا جہاں پہ ولادت ہو اور میں کہوں ہاں بھائی اس گھر میں ولادت ہو گئی ہے تو یہی مہدی علیہ السلام ہوں گے. میں تو نہیں یہ تصور کر سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو پردہ غیبت میں لے کے جا سکتے ہیں کسی طرح تو مہدی علیہ السلام کو بھی لے کے جا سکتے ہیں. تو احادیث بھی یہی کہتی ہیں کہ ظہور ہوگا. دیکھیں جب دونوں مختلف حدیث ہیں نا, ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں وہ اہل سنت کی حدیث سے استفادہ کرتے ہیں. جو اہل تشیع ہیں وہ کہتے ہیں کہ 8 سال کی عمر میں وہ پردہ غیبت میں چلے گئے تھے کیونکہ وہ اس وقت قتال شروع ہو چکا تھا, فیملی آف دا پروفٹ کی پرسیکیوشن شروع ہو چکی ہوئی تھی, جینوسائڈ شروع ہو چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے ان کو 8 سال کی عمر میں, 8 سے 9 سال کی عمر میں پردہ غیبت میں چھپا دیا اور وہ 35 سال کی یا 33 سال کی عمر میں دوبارہ سے ظہور پذیر ہوں گے. پیک اس پہ جوانی پہ. جی میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات میرا اتفاق کسی حد تک اہل تشیع کی اس فکر سے ہے. بہت سی افکار سے میرا اختلاف رائے بھی ہے. سب مسلمان ہیں اور سب کا اپنا اپنا, ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. جی بالکل صحیح. بالکل. اور میں تو اسامہ بھائی ہمارے تو گھر میں نہ کوئی خاندان کی پیدائش یا پرورش جو ہوتی ہے اس میں اہل تشیع کا عنصر واجب ہوتا ہے. اور یہ میرے والد صاحب تھے جنہوں نے ایک میزان سیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ تم نے نہ اپنے آپ کو کبھی اہل تشیع تصور کرنا ہے نہ کبھی اہل سنت تصور کرنا ہے. تم نے وہ تصور کرنا ہے جو آقا علیہ السلام نے تصور کیا, اس کے علاوہ کوئی تصور لے کے نہیں آنا. اور نہ ان کی برادری نے, ان کے خاندان نے اپنے آپ کو کوئی کسی خاص ایسے لیبل سے ڈینوٹ کیا کہ ہم کہیں کہ جی جو لیبل مولا علی نے لگایا تھا میں بھی وہ لگاؤں. مولا علی نے تو مولا علی تو کہتے ہیں میں وہی کرتا ہوں جو میرے نبی کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے کہا کہ جو میں کرتا ہوں وہی علی کرتا ہے. تو میرے لیے تو وہ سنت طیبہ جو ہے اور سیرت طیبہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور اسی کو فالو کرنا ہے. ہاں اس میں ضرور میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ میں اہل تشیع کی کتب سے لازماً استفادہ کرتا ہوں. میں کبھی بھی ان کو میزان کے دونوں پلڑوں میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اہل سنت کی کتابیں نہ ڈالوں یا اہل تشیع کی نہ ڈالوں. میں تو تیسرا پلڑا آپ کو بتا رہا ہوں اہل تصوف کا بھی لے کے آتا ہوں. بالکل صحیح. میں تو کیونکہ میرا ان سے بھی ایک سلسلہ منسلک ہے. میرے فیملی جو ہے وہ ایک باقاعدہ گدی نشین فیملی, میری مدر جو ہیں وہ اس فیملی سے ہیں. یہ تو ہم نے ایک سرٹن اپنے آپ کو ڈیٹیچمنٹ کی کہ نہ ہم کسی گدی سے تعلق رکھتے ہیں نہ ہم کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. ہم تمام کے تمام لوگ اگر آقا علیہ السلام کے حجۃ الوداع کے خطبے کے مطابق اگر تمام کے تمام انسان مٹی سے بنے ہیں اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو پھر تفریق جو ہے وہ صرف قرآن کرے گا, قرآن فرقان کرے گا. اور قرآن کے فرقان میں سچی بات ہے اسامہ بھائی, میں خود گر جاتا ہوں باہر دائرے سے. میں اپنے آپ کو اس کامل دین کے اوپر دور کوسوں دور پاتا ہوں. تو میں کون ہوتا ہوں کسی مکتبہ فکر کو کوسچن کرنے والا. میں تو خود ان کی لائٹ سے اپنے آپ کو منور کرتا ہوں. آئی ہوپ اور جو واقعتاً سمجھتے ہیں کہ ان کا عمل جو ہے ان کا دین جو ہے ان کے عمل میں آ گیا ہے تو ٹھیک ہے, سبحان اللہ. آپ کی موت بتائے گی, آپ کی زندگی نہیں. آپ کی موت کتنے صحابہ مرتد فوت ہوئے ہیں تو آپ کی موت بتائے گی کہ آپ کس منہج پہ آپ کا انتقال ہوتا ہے. آپ کی زندگی نہیں بتائے گی, موت ہی بتائے گی شہادت ہے کہ نہیں. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے شہید کو مردہ مت بولو. وہ ایک پچھلے دنوں یاسر بھائی کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی تو اصال ثواب کی کا ٹاپک چڑھ گیا. انہوں نے کہا اصال ثواب کا آپ کیسے دیکھتے. میں نے کہا جس کو شک ہے اپنے کسی بھی پیارے کی موت کے اوپر کہ وہ شہادت نہیں ہے وہ کرے اصال ثواب کی دعا. مومن تو شان ہی ہے کہ وہ شہادت لے کے جاتا ہے. جیسے وہ شہادت مس ہو جاتی ہے وہ تو مرتے ہوئے وصیت بھی کر رہا ہوتا ہے کہ پتر میں تو گیا, اب آپ نے میرے اصال کی ثواب کی دعا کرنی کیونکہ میں شہادت نہیں لے سکا. میں نبی کی سنت پہ نہیں آیا, میرا نبی شہید ہوا, میرے نبی کے اصحاب شہید ہوئے, میرے نبی کے اہل بیت شہید ہوئے. ہم کس
کی سنت پہ ایک دوسرے کو تم جیو ہزاروں سال، سال کے دن ہو ہزاروں، ہم یہ دعائیں تو دیتے اچھا ہی نہیں لگتے. ہم تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اسامہ بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ شہادت نصیب کرے، آپ کے ہاں رب اللہ آپ کو بھی شہادت نصیب کرے، تب ہم اپنے نبی کی سنت پہ ہیں، تب ہم ان کی آل کی سنت پہ ہیں. یہ جو کانسیپٹ ہم نے بنا لی ہے نا کہ زندگی، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس کو باقاعدہ دھوکہ ورڈ سے تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ زندگی تو دھوکہ ہے. اور لگتا نہیں ہے اتنی عمر گزارنے کے بعد، یعنی آپ جب 30 35 40 سال گزار لیتے ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ پیچھے جو کچھ تھا وہ واقعی ایسے ہی ہے کہ دھوکہ ہی ہے، اور آنے والا بھی آپ کو باتیں آتی لیٹ سمجھ آئے؟ یہ تھوڑا سا مجھے شکوہ ہے. باہو نے کیا خوب کہا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، کہ غفلت میں جتنی زندگی گزری وہ کفر میں گزری. یہ تو ہم جس ٹائم جاگتے ہیں، چونکتے ہیں، اس ٹائم ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم نے کتنے برس، ڈیکیڈز ہم نے کفر میں گزار دیے. یہ تو ہم جرت نہیں کرتے نا اپنے آپ کو اس کفر میں دیکھنے کی. جی، ورنہ آج اگر میرا دین مجھ پہ مکمل نہیں ہے تو قرآن تو بلیک اینڈ وائٹ، قرآن میں کوئی گرے میٹر نہیں ہے، بلیک اینڈ وائٹ. اگر آج دین مکمل نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو کفر کے زمرے میں ہی رکھیں گے.